بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے ظلم کی عمر زیادہ نہیں ہوتی۔ اس میں ایک کہانی بڑی اچھی میں نے رات کو دیکھی، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، وہ شکار کرنے کے لیے جنگل میں گیا۔ اس کے سامنے خرگوش نظر آیا۔ اس نے خرگوش کو شکار کرنے کے لیے تیر اٹھایا ہی تھا کہ اتنی دیر میں ایک لومڑی آ جاتی ہے اور خرگوش بھاگ جاتا ہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آتا ہے، کیا ہو گیا، میرا بنا بنایا شکار اس نے کیا۔ اتنی دیر میں ایک کتا بھاگتا ہوا لومڑی کی طرف آتا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوتا کیونکہ وہ بڑا ظالم آدمی ہوتا۔ اس نے کہا جب کتا یہ لومڑی کو کھا جائے گا۔ کتا لومڑی کے پیچھے بھاگتا ہے، دونوں آگے پیچھے بھاگتے رہتے۔ جب لومڑی کا گھونسلہ آ جاتا ہے، بل آ جاتا ہے، وہ اس کے اندر جب مارنے ہی لگتی ہے کہ کتا اس کا پیر پکڑ لیتا ہے۔ لومڑی زور لگاتی ہے اور اس کی ایک پیر سے معذور ہو جاتی ہے، وہ پیر اس کے کتے کے منہ میں آ جاتا ہے اور وہ اندر چلی جاتی ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہوا، اس کا انجام اس نے میرا بنا بنایا شکار ختم کر دیا۔ یہ کہنے کے بعد وہ اپنے وزیر کے ساتھ کہتے چلو گھر چلتے ہیں۔ دونوں بیٹھ کے واپسی میں جانے لگے۔ تھوڑی دور جاتے ہیں تو ان کو نظر آتا ہے ایک جگہ بڑا رش لگا ہوا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک فقیر پہ کتا بھونک رہا ہوتا ہے۔ بادشاہ دیکھتا ارے یہ تو وہی کتا ہے، وہ فقیر کو تنگ کر رہا ہوتا ہے۔ فقیر کے ہاتھ میں لکڑی ہوتی ہے، زوردار لکڑی مارتا ہے اس کے پیر پر، تو جو کتا ہوتا ہے وہ لنگڑا ہو جاتا ہے، اس کا ایک پیر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد بادشاہ بڑا خوش ہوتا ہے، دیکھو تو آج تو ہمیں بڑے اچھے واقعات دیکھنے کو مل رہے، صبح بھی کتنا مزہ آیا، ابھی بھی دیکھو کتنا مزہ آیا۔ یہ کرنے کے بعد تھوڑی دور آگے جا کے دیکھنے کے بعد رش لگا ہوا ہوتا ہے۔ اور رش لگا ہوا ہوتا ہے، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے منہ پہ پانی ڈالو، اس کو جگاؤ، اس کو ہاتھ پیر سراؤ۔ دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہی فقیر ہے جس کو کتے نے کاٹنے کی کوشش کی تو اس نے پیر زخمی کیا ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں گدھا اس کو دو لتی مار دیتا ہے اور بڑا نیچے گر جاتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ پھر یہ بادشاہ اپنے وزیر سے کہتا ہے دیکھو آج کس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، صبح کیا ہوا، پھر یہ ہوا، دیکھو کیا کیا چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، کتنا اچھا دن گزر رہا ہے آج ہمارا۔ یہ کہنے کے بعد جب تھوڑی دور اور آگے جاتے ہیں تو ایک جگہ ہجوم لگا ہوتا ہے۔ بادشاہ اپنے وزیر سے کہتا ہے جاؤ دیکھ کے آؤ کیا ہجوم لگا ہے۔ تو بادشاہ کا وزیر جاتا ہے، دیکھ کے آتا ہے اور بتاتا ہے بادشاہ ایک گدھا ہے جو گڑھے میں گر گیا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے یہ گدھا کوئی اور نہیں، یہ گدھا وہی ہے جس نے اس بوڑھے فقیر کو اپنی دو لتیوں سے مارا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سبق دے دیا۔ بادشاہ یہ سارے واقعات دن کے ایک دم اس کے ذہن میں آتے ہیں۔ بڑا ظالم آدمی ہوتا ہے، اپنی رعایا کو بڑا تنگ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ پھر اپنے وزیر سے کہتا ہے، وزیر اس کا بہت عیار ہوتا ہے، وہی بادشاہ کو غلط باتیں بتاتا ہے کہ اس طرح کریں گے کریں۔ تو اپنے وزیر آج تم دن بھر جو ہمارے ساتھ واقعات ہوئے اس کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ وزیر کہتا نہیں ویسا تھا، ایسی تو کوئی بات کہہ رہا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں سبق دینے کے لیے واقع دکھائے تھے کہ جو ظلم کرتا ہے اس کی عمر زیادہ نہیں ہوتی، ظالم اپنے انجام کو ضرور پہنچتا ہے، آپ جیسا کرو گے ویسا کرو گے۔ تو یہ آج جن کے جتنے بھی واقعات ہیں یہ مجھے نظر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دینا چاہتا ہے۔ آج میں اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور اپنی رعایا پہ اب ظلم نہیں کروں گا۔ یہ سنتا ہے اس کا وزیر بڑا چلاک ہوتا ہے کہ اگر بادشاہ سدھر گیا تو میرے سے سارے بنے بنائے کام ختم ہو جائیں گے۔ وہ بگھی سے نیچے اتر کے واپس بادشاہ کی طرف جاتا ہے، اپنی جیب سے خنجر نکالتا ہے اور جیسے ہی بگھی کا دروازہ کھولنے لگتا ہے اس کا ہینڈل ٹوٹ جاتا ہے اور بزے گر کے اپنی انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ تو اس پوری کہانی کا مقصد سنانے کا یہ تھا کہ آپ اگر کسی پہ ظلم کریں گے، کسی کے ساتھ ناجائز کریں گے تو آپ کی طرف ضرور لوٹ آئے گا۔ آپ کا جو فرض ہے وہ ایمانداری سے ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا۔ آپ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ دنیا کا یہ سر کے لیے مکافات عمل ہے۔ اجازت چاہوں گا ان دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کے ذریعے آسانیاں پھیلائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔